اگر ختم نبوت کی تحریک آپ نے دیکھنی ہو تو قادیانیت کے خلاف ان علماء کی قربانیاں ہیں. یہ کوئی حلوہ نہیں تھا پلیٹ میں مل گیا. اتنی آسان بات نہیں تھی کہ عدالت نے فیصلہ کر دیا. اس کے پیچھے آپ تاریخ پڑھو. دہلی سے لے کے خیبر پشاور تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس کے ساتھ عالم کی لاش نہ لٹکی ہوئی. اور خود قاتلوں نے لکھی ہے تاریخ. 10,000 علماء کرام کو ایک دن شہید کیا. آپ کے ہزارے میں یہ قریب بفا ہے مانسیرا. پوچھو ذرا اس کی تاریخ. مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ تعالی علیہ. اللہ اکبر. مجھے والد صاحب رحمت اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے تمہاری گھٹی جو ہے تحنیک وہ مولانا غلام غوث ہزاروی رحم اللہ سے کروائی تھی ہم نے. اللہ رحمت نازل فرمائے. مجاہد ختم نبوت تھا. ایک بیٹا تھا, ایک بیٹا زین العابدین, شدید بیمار, اور حضرت گھر سے چل پڑے اور فرمایا ایک اللہ دتا نامی جالندر سے ہندوستان سے ایک قادیانی آ رہا ہے, اور اس نے آ کے بالاکوٹ کی سرزمین پر مسلمانوں کو للکارا ہے. آئے کوئی بات کرے, میں جاتا ہوں اس سے بات کرنے کے لیے. بیوی نے کہا حضرت دیکھیے ذرا بیٹا ہے اور اکلوتا بیٹا ہے, بیمار ہے, ابھی رخصت ہو جائے گا. فرمایا کوئی بات نہیں. وہاں اڈے پر پہنچے اور بس میں بیٹھے ہیں, تانگے پہ بیٹھے ہیں, اطلاع ملی کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا. فرمایا نماز جنازہ پڑھنا پڑھانا فرض کفایہ ہے, یہاں مسلمانوں کی آبادی ہے, کوئی اسے غسل بھی دے دے گا, قبر بھی بنا دے گا, تدفین بھی ہو جائے گی, جنازہ بھی پڑھ لی جائے گی. لیکن میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اٹھنے والی آواز میرے کانوں تک پہنچ چکی ہے اور میری غیرت ایمانی برداشت نہیں کرتی اس میں تاخیر ہو جائے. میں اس کے تعاقب میں جا رہا ہوں. علماء نے کیا کیا؟ یہ سوال علماء کو پوچھنا چاہیے کہ تم لوگوں نے کیا کیا ہے دین کے لیے. اٹھاؤ ذرا تاریخ کالا پانی لکھنے والے جعفر تھانیسی رحمت اللہ تعالی علیہ کو پڑھو. 2 مربع زمین انگریز نے کہا یہ لے لیں اور صرف ہمارے خلاف فتوے سے باز آ جائیں, ہمارے خلاف کھڑے ہونے سے باز آ جائیں. 2 مربع زمین. فرمایا جعفر تھانیسی کو پتہ ہے مربع نہیں, ایک قبر کے برابر زمین اس کی اپنی زمین ہے اور وہ اسے بہرحال مل جائے گی. اپنوں کے بیچ میں مرا تو تب بھی, غیروں کے بیچ میں مرا تو تب بھی, مٹی مجھے سنبھال لے گی, وہی میری زمین ہے. میں یہ سودے بازی نہیں کرتا. جیل میں ڈالا. جیلر حضرت کی رات کی عبادات اور قرآن کو سن کر جو جیلر وہاں جس کی ڈیوٹی ہوتی تھی وہ اگلے دن مسلمان ہو جاتا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. ایک پنجرے میں بند کیا, نیچے بھی کیلیں, اطراف میں بھی کیلیں, اور اسے ٹرین پہ رکھا, اور حضرت نے خود اپنے ہاتھوں سے وہ کتاب لکھی ہے کالا پانی نام کی. اس میں جب حضرت فرماتے ہیں ہم چلنے لگے تو نیچے سے وہ کیلیں پاؤں میں گھسی, خون نکل پڑا, اور وہ جو ظالم ٹرین چلانے والا تھا ایک دم بریک لگاتا, آگے اور پیچھے دونوں طرف سے کیلیں سینے میں بھی اور پیٹھ میں بھی گھس جایا کرتی تھی. بیوی معصوم بچے کو لے کر آ گئی, دودھ پیتے ہوئے بچے کو, جس سے بڑی محبت ہوتی ہے. کہا اس بچے کی خاطر اللہ کے لیے آپ اسلام کو تو نہیں چھوڑ رہے نا, آپ ایمان کو نہیں چھوڑ رہے, صرف انگریز کے خلاف جہاد کو چھوڑ دیجئے اس معصوم بچے کی خاطر. بیوی سے کہا تمہاری کیا خواہش ہے کہ میرے رب نے میرا نام حضرت بلال, حضرت صہیب, عمار بن یاسر کی فہرست میں لکھا ہے, میں اسے نکال دوں؟ کالا پانی میں ڈال دیا گیا اور پھانسی کی سزا ہوئی. جس وقت پھانسی کی سزا سنی اٹھ کے جھومنے لگے.
قاضی اور جج نے پوچھا یہ جھوم کیوں رہے ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ مسلمان ہیں جو موت کو سینے سے لگانے کے لیے تیار ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہ موت عام موت نہیں ہے، شہادت کی موت ہے۔ یہ موت ہمیں فنا نہیں کرے گی، یہ ہمیں اپنے محبوب پیغمبر کے قدموں میں لے جائے گی، یہ جنت میں محبوب اور دوستوں کے ساتھ اکٹھا کر دے گی۔ تو اس نے کہا میں اس کی خوشی کو قائم نہیں رکھنا چاہتا، اگر یہ موت سے خوش ہیں تو میں ان کی سزا کو تبدیل کر کے سزائے قید عمری میں تبدیل کر دیتا ہوں، ساری عمر یہ قید رہیں گے۔ بیوی نے خط لکھا، حضرت آپ قید میں ہیں، 2 بیٹیاں ہیں وہ جوان ہو چکی ہیں، اب ان کے رشتے کا وقت آ چکا ہے، کیا کروں؟ تو ان کے وہ کلمات وہ مسلمان اپنے دل کی تختیوں پہ لکھے۔ علماء نے کیا کیا، اسے ایک جملے سے اندازہ لگائیے۔ بیوی کے نام خط لکھا اور فرمایا کہ جہاں مناسب اور دینی رشتہ ملے دے دو، اور نکاح کے موقع پر یہ اعلان کر دو کہ زندہ باپ کی یتیم بچیوں کا نکاح ہو رہا ہے، زندہ باپ کی یتیم بچیوں کا نکاح ہو۔ امت کے یہ محسن اللہ کی قسم ان مدارس سے پیدا ہوئے ہیں، ان چٹائیوں پہ بیٹھے ہیں، پہلے دن سے انہوں نے اعوذ باللہ سے لے کر والناس کی سین تک اپنے سینے میں اللہ کا قرآن محفوظ کیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کوئی اے بی سی اور اے فار ایپل اور بی فار فلاں فلاں کچھ نہیں پڑھا، اے سے الف سے اللہ، اور اس طریقے سے پورا قرآن، اور پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ سن کر پھر اس دین کی خدمت کو اپنے اساتذہ سے سیکھتے رہے۔ اس کے بعد جب انہیں موقع ملا میدان عمل میں نکلے تو ان سے آپ کو مساجد آباد نظر آئیں گی، کبھی مصلی پہ کھڑے ہوں گے، کبھی ممبر پہ بیٹھے ہوں گے، کبھی امت کی اصلاح کی فکر کر رہے ہوں گے، کبھی ان کے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے۔ اور آج بھی مسلمان کتنا گرا پڑا گناہگار کیوں نہ ہو، اس پہ بھی جب سخت مصیبت آتی ہے تو تب اس کی دوڑ بھی مسجد کی طرف ہوتی ہے۔ ویسے تو ہم لوگ کہہ دیتے ہیں نا ملا کی دوڑ مسجد تک، یہ بھی دین کا مذاق اڑایا گیا۔ یہ سارے ایسے غلیظ جملے انگریز کے زمانے میں لوگوں کی زبانوں پہ لائے گئے۔ کبھی کہا گیا یہ نہ 3 میں ہے نہ 13 میں ہے، نہ اچھوں میں ہے نہ بروں میں۔ کبھی سوچا آپ نے یہ جملے کا مطلب کیا ہے؟ نہ 3 میں یعنی نہ بروں میں سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، ان کے متعلق بھی یہ بات عام کی گئی، یہ 3 بروں میں بھی نہیں ہے، اور نہ 13 میں جو 13 اچھے ہیں، ایک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور 12 امام۔ آپ اندازہ لگائیے اگر علماء موجود نہ ہوں تو آپ کی زبانوں سے جو جملے نکل رہے ہیں وہ جملے کفریہ جملے ہیں، اس سے ایمان محفوظ نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ان مدارس دینیہ کی حفاظت فرمائے، ان کو آباد رکھنے والوں کی زندگیوں میں اللہ برکت عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہم مسلمانوں کے دلوں میں یہ جذبہ پیدا کریں کہ ہم انہیں بوجھ نہ سمجھیں، ہم ان کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھیں، اور یہ اپنی ذمہ داری کا تہیہ کر لیں کہ جب تک انشاءاللہ اسلام ہے، جب تک مسلمان ہیں، اس وقت تک یہ مدارس دینیہ باقی رہیں گے۔ میں رہوں نہ رہوں، میری نسل رہے نہ رہے، انشاءاللہ اسلام رہے گا، اور اسلام کے پھلنے اور پھولنے کے مراکز قائم رہیں گے۔ میں اپنی نسلوں کو یہ سکھا کے جاؤں گا، اپنے نسلوں کی تربیت کر کے جاؤں گا کہ تم نے زندگی گزارنی ہے، جس جس شعبے میں گزارنی ہے، تم معلم بن کے رہو، ڈاکٹر بن کے رہو، انجینئر بن کے رہو، کھیتی باڑی کرو، ڈرائیور بن جاؤ، جو کچھ کرتے ہو کرو، لیکن مسجد سے تمہارا تعلق نہیں ٹوٹنا چاہیے، مدرسے کے رشتے سے تمہارا تعلق نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔